بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے پاک نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ لیڈر جب آنسو بہا کر لوگوں سے کہتا ہے مذہب خطرے میں ہے تو اس میں کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔ مذہب ایسی چیز ہی نہیں کہ خطرے میں پڑ سکے۔ اگر کسی بات کا خطرہ ہے تو وہ لیڈروں سے ہے جو اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے مذہب کو خطرے میں ڈالتے ہیں۔ آپ شہر میں خوبصورت اور نفیس گاڑیاں دیکھتے ہیں۔ یہ خوبصورت اور نفیس گاڑیاں کوڑا کرکٹ اٹھانے کے کام نہیں آ سکتی۔ گندگی اور غلاظت اٹھا کر باہر پھینکنے کے لیے اور گاڑیاں موجود ہیں جنہیں آپ کم دیکھتے ہیں، اور اگر دیکھتے ہیں تو فوراً اپنے ناک پر رومال رکھ لیتے ہیں۔ ان گاڑیوں کا وجود ضروری ہے اور ان عورتوں کا وجود بھی ضروری ہے جو آپ کی غلاظت اٹھاتی ہیں۔ اگر یہ عورتیں نہ ہوتیں تو ہمارے گلی کوچے مردوں کی غلیظ حرکات سے بھرے ہوتے۔ زمانے کے جس دور سے ہم اس وقت گزر رہے ہیں، اگر آپ اس سے ناواقف ہیں تو میرے افسانے پڑھیے۔ اگر آپ ان افسانوں کو برداشت نہیں کر سکتے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ زمانہ ناقابل برداشت ہے۔ مجھ میں جو برائیاں ہیں وہ اس عہد کی برائیاں ہیں۔ میری تحریر میں کوئی نقص نہیں۔ جس نقص کو میرے نام سے منسوب کیا جاتا ہے دراصل موجودہ نظام کا نقص ہے۔ ویشیا اور باعصمت عورت کا مقابلہ ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ ان دونوں کا مقابلہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ویشیا خود کماتی ہے اور باعصمت عورت کے پاس کما کر لانے والے کئی ہوتے ہیں۔ اگر ایک ہی بار جھوٹ نہ بولنے اور چوری نہ کرنے کی تلقین کرنے پر ساری دنیا جھوٹ اور چوری سے پرہیز کرتی تو شاید ایک ہی پیغمبر کافی ہوتا۔ اگر ہم صابن اور لیورنٹ کا ذکر کر سکتے ہیں تو ان موریوں اور بدروحوں کا ذکر کیوں نہیں کر سکتے جو ہمارے جسم کا میل پیتی ہیں؟ اگر ہم مندروں اور مسجدوں کا ذکر کر سکتے ہیں تو ان قباہ خانوں کا ذکر کیوں نہیں کر سکتے جہاں سے لوٹ کر کئی انسان مندروں اور مسجدوں کا رخ کرتے ہیں؟ اگر ہم افیون، بنگ، چرس اور شراب کے ٹھیکوں کا ذکر کر سکتے ہیں تو ان کوٹھوں کا ذکر کیوں نہیں کر سکتے جہاں ہر قسم کا نشہ استعمال کیا جاتا ہے؟ یاد رکھیے، وطن کی خدمت شکم سیر لوگ کبھی نہیں کر سکتے۔ وزنی معدے کے ساتھ جو شخص وطن کی خدمت کے لیے آگے بڑھے اسے لات مار کر باہر نکال دیجیے۔ مذہب خود ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اگر اسے لپیٹ کر کسی اور مسئلے کو ہی دیکھا جائے تو ہمیں بہت سی مغز دردی کرنی پڑے گی۔ ہندوستان میں سینکڑوں کی تعداد میں اخبارات و رسائل چھپتے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ صحافت اس سرزمین میں ابھی تک پیدا ہی نہیں ہوئی ہے۔ گداگری کو قانوناً بند کر بھی دیا جائے مگر وہ اسباب و علل دور کرنے کی کوشش نہیں کی جاتی جو انسان کو اس فعل پر مجبور کرتے ہیں۔ عورت کو سرے بازار جسم فروشی کے کاروبار سے روکا جاتا ہے مگر اس کے استحصال کی طرف کوئی توجہ نہیں دی جاتی۔ میں تو ایسا محسوس کرتا ہوں کہ حکومت اور رعایا کا رشتہ روٹھے ہوئے خاوند اور بیوی کا رشتہ ہے۔ جس طرح جسمانی صحت برقرار رکھنے کے لیے کثرت کی ضرورت ہے، ٹھیک اسی طرح ذہن کی صحت برقرار رکھنے کے لیے ذہنی ورزش کی ضرورت ہوتی ہے۔ میں افسانہ اس لیے لکھتا ہوں کہ مجھے افسانہ نگاری کی شراب کی طرح لت پڑ گئی ہے۔ میں افسانہ نہ لکھوں تو مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ میں نے کپڑے نہیں پہنے، یا میں نے غسل نہیں کیا، یا میں نے شراب نہیں پی۔ یاد رکھیے، غربت لعنت نہیں ہے۔ جو اسے لعنت ظاہر کرتے ہیں وہ خود ملعون ہیں۔
وہ غریب اس امیر سے لاکھ درجے بہتر ہے جو اپنی کشتی خود اپنے ہاتھوں سے کھینچتا ہے۔ سیاست اور مذہب کی لاش ہمارے نامور لیڈر اپنے کندھوں پہ اٹھائے پھرتے ہیں، اور سیدھے سادے لوگوں کو جو ہر بات مان لینے کے عادی ہوتے ہیں یہ کہتے پھرتے ہیں کہ وہ اس لاش کو اجسر نو زندگی بخش رہے ہیں۔ ہر حسین چیز انسان کے دل میں وقت پیدا کر دیتی ہے، خواہ انسان غیر تربیت یافتہ ہی کیوں نہ ہو۔ وحشیہ اپنی تاریک تجارت کے باوجود روشن روح کی مالک ہو سکتی ہے۔